امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جن کو سننے کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا کہ کمزور بچے کن لوگوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور بچوں میں نقص کیوں ہوتی ہے؟ کیا ان کی روح میں کمی ہوتی ہے یا ماں کے اندر کمزوری ہوتی ہے؟ اگر کوئی بچہ دوسرے بچے سے کمزور لگے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ماں کی کمزوری سے بچوں میں نقص ہوتا ہے تو بہت کمزور بیمار ماؤں کے بچے پھر صحت یاب کیوں ہو جاتے ہیں، صحت مند کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہے اور بچے خوبصورت موٹے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی۔ جب وہ دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو ان کا ملاپ ہوا، تو اسی دوران اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا۔ چونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا اسی لیے وہ جوان خاتون حاملہ ہو گئی۔ جب چند مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا تو سوال اٹھنے لگا، بوڑھا شخص شادی کے وقت فوت ہو گیا تو پھر چھوٹا بچہ کس کا ہے؟ بوڑھے مرد کی پہلی ہی شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی میں سے اولاد بھی تھی۔ اس لڑکے نے الزام لگایا، یعنی اپنی سوتیلی ماں پر عائد کیا کہ اس خاتون نے زنا کیا ہے اور بچہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ اس شخص کا بچہ ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وراثت میں اس کو بھی حصہ ملے یا دنیا ہمارا بھائی تسلیم کرے۔ فوری طور پر الزام عائد کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جایا گیا اور اس سوتیلے بیٹے نے وہاں پر الزام صادر کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میرا باپ شادی کے وقت ہی فوت ہو گیا تھا، اس خاتون نے یقینی طور پر کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ اس نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہمراہ گواہوں کو لے کر گیا۔ حضرت عمر کے وہاں گواہ موجود تھے، یہ فیصلہ سنا دیا کہ واقعی یہ خاتون قصوروار ہے۔ لیکن حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے رک کر سوال کیا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو تمہارے والد کی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کب ہوئی، یہ کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور وہ کب فوت ہوا، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا تم مجھ سے ملوا سکتے ہو؟ اس شخص نے امام علی علیہ السلام سے بڑے ادب سے کہا کہ میں وہ بیٹا بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ امام علی نے فرمایا، کل اس بچے کو لے آنا۔ وہ شخص بچے کو لے آیا۔ کچھ چھوٹے سے بچے کھیل رہے تھے جو اسی کی عمر کے تھے۔ امام علی نے اس بچے کو ان بچوں کے ساتھ دوستی کروا دی اور کہا، تم آپس میں کھیلتے رہو۔ وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے جیسے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، فوری طور پر اپنے ہم عمر کو دیکھتے ہی تو دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ بچے کھیل رہے تھے، امام علی علیہ السلام انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک امام علی علیہ السلام فیصلہ سناتے اور فرمایا، تمام بچے بیٹھ جائیں۔ وہ بچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں تمام بچے کھڑے ہو جائیں، تو تمام بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے دیکھا باقی تمام بچے آسانی سے کھڑے ہو گئے، لیکن اس بچے کو کھڑے ہونے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ زمین سے اٹھا، لیکن باقی بچے ایک دم زمین سے اٹھے۔ حضرت امام علی نے فیصلہ سنایا کہ یہ اسی شخص کا بچہ ہے جس کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہوا ہے، اور یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بوڑھا تھا اس لیے بچہ کمزور ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری شادی اس عمر میں ہوتی ہے جب جوان نہیں رہتے تو اس کے اثرات بچوں پر بھی ہوتے ہیں۔